السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 1979 کی پالیسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ 5 جولائی 1977 جنرل محمد ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کیا تو تعلیمی کانفرنس بلانے کا حکم دیا۔ کیونکہ یہ چیز ہم نے پہلے بھی ساری پالیسیز میں میرے خیال میں آپ لوگوں نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ جیسے کوئی گورنمنٹ چینج ہوتی تھی سب سے پہلے وہ تعلیمی پالیسی کو چینج کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتے تھے۔ تو جیسے ضیاء الحق کی حکومت آئی، انہوں نے فوراً سے سب سے پہلے تعلیمی کانفرنس جو ہے وہ بلوائی۔ اس کے حکم کے مطابق اکتوبر 1977 میں مشیر تعلیم یعنی جو اس وقت کے وزیر تعلیم تھے محمد علی خان ہوتی کی صدارت میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس کے ملک میں کہ جو ممتاز دانشور تھے اور ماہرین تعلیم تھے اور ملک کے سب طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ اس کانفرنس کی تجاویز کا وزارت تعلیم حکومت پاکستان نے بغور جائزہ لیا اور قومی تعلیمی پالیسی 1978-79 کو ترتیب دیا۔ یعنی جو اس میں تجاویز پیش کی گئی تھی پہلے ان کو دیکھا گیا کہ تعلیم کے حوالے سے وہ سوٹیبل ہیں یا ان کے اوپر عمل درآمد ہو پائے گا یا نہیں، پھر اس کے بعد اس کو ایک پالیسی کی صورت میں ترتیب دیا گیا۔ اس میں جو سب سے پہلے مقاصد تعلیم اس کے رکھے تھے وہ یہ تھے کہ اس میں مسلم قومیت کا احساس اجاگر کرنے کا مقصد تھا، پاکستانیت یعنی اپنی قوم کے اندر اپنے ملک کے ساتھ جو محب وطن ہونے کے لیے ان کے اندر کون سی ایسی صلاحیتیں یا ان کے اندر کون سی ایسی خوبیاں پیدا ہونی چاہیے وہ چیز رکھی گئی۔ پھر کردار سازی، تربیت، انفرادیت، تعلیم ایک مسلسل عمل ہے۔ پھر معاشی و سماجی ترقی، قومی ترقی، تعلیم کے یکساں مواقع، یعنی یہ ساری چیزیں وہ تھی جو اس وقت اس کی تعلیم کے مقاصد طے ہوئے۔ جس میں مسلم قومیت کا احساس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں اسلام سے گہری وفاداری کا جذبہ پیدا کرنا اور مسلم قومیت کے احساس کو فروغ دینا تھا۔ پھر پاکستانیت سے مراد یہ تھا کہ طلبہ کے دل میں پاکستان سے وفاداری اور گہری محبت پیدا کرنا، یہ چیزیں ان کے اندر پیدا کرنا کا مقصد تھا۔ پھر کردار سازی سے مراد یہ تھا کہ ان کے جو عادات و تواار اور سیرت کو اس طرح ترقی دیں کہ وہ سچے مسلمان اور پکے پاکستانی بن سکے۔ پھر تربیت کے لحاظ سے ان کی فطری صلاحیتوں کے مطابق ان کی نشوونما ہو سکے اور ان کے اندر تخلیقی اور اختراعی جو قوتیں ہیں وہ ملک و ملت کی بہتری کے لیے جو تھی وہ پیدا کی جا سکیں۔ پھر انفرادیت یہ کہ ہر پرسن کی انفرادیت کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ اس کی اپنی پرسنالٹی کو اگنور نہ ہو جائے معاشرے کی بہبود کے خاطر۔ پھر تعلیم ایک مسلسل عمل ہے، یعنی یہ بتایا گیا کہ نوجوانوں کو تعلیم سے محبت، دلچسپی اور نظم و ضبط پیدا کیا جائے اور ان کو باور کرایا جائے کہ یہ ایک ساری عمر یا مسلسل جسے کہتے ہیں نا تا حیات چلنے والا عمل ہے، یعنی مہد سے لحد تک یعنی گود سے گور تک کا جاری رہنے والا عمل ہے، پیدائش سے موت تک۔ پھر ہے معاشی و سماجی ترقی، اس کے لیے بھی ان کو مطلب تحقیق کے کو جو فروغ دینے کا کہا گیا کہ طلبہ اسے اپنی سماجی ترقی کے لیے استعمال کر سکیں اور اس کے ذریعے قومی کفالت اور ان کو اور محفوظ مستقبل کے ضامن بن سکیں۔ پھر قومی ترقی کے لیے بھی ان کو بہت ساری چیزیں بتائی گئیں۔ تعلیم کے یکساں مواقع، اس وقت کے تمام لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے یکساں مواقع دیے گئے۔ پھر اسلامک ایجوکیشن پہ بہت زیادہ زور دیا گیا کہ اور مختلف عام کالجوں اور پیشہ ورانہ تربیت کے اداروں میں بھی اسلامیت اور مطالعہ پاکستان کا جو ایک اضافی مضمون تھا وہ لازمی حیثیت سے شامل کر دیا گیا۔ پھر ہے کہ اسپیشل ایجوکیشن کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی کہ ہمیں پاکستان کے وقت پنجاب میں محکمہ تعلیم کے زیر انتظام صرف 2 ادارے لاہور میں تھے جبکہ دوسرا بہاولپور میں تھا، یہ دونوں صرف جو اسپیشل لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے۔ پھر 1975 میں کیا کیا گیا کہ ان اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ پھر 1979 کی قومی تعلیمی پالیسی میں معذوروں کو قومی دھارے میں شامل کر کے اقدامات کرنے کی تجویز دی گئی، یعنی اس وقت اس پالیسی میں جو اسپیشل لوگ تھے یعنی ایسے لوگ جو کسی معذوری کی بنا پر ایک عام لوگوں کے ساتھ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لیے خاص طور پر کچھ تعلیم کے پروگرام جو شروع کیے گئے اور ان کے لیے الگ سے تعلیمی ادارے بنائے گئے۔ پھر ڈی نیشنلائزیشن سے مراد یہ تھا کہ پھر 1 ستمبر 1976 میں جب نجی انتظام کے تحت جو چلنے والے تمام اسکول اور کالجز ان کو قومی تحویل میں لے لیا گیا تھا اور یہ 1972 کی پالیسی میں ایسا کیا گیا تھا۔ پھر قومی تعلیمی پالیسی جو 1979 میں آ کے تمام تعلیمی اداروں کو ڈی نیشنلائز کرنے کا حکم دیا، یعنی تمام جو تھے ادارے ان کو قومی تحویل سے ختم کر دیا گیا تھا اور ان کو دوبارہ سے اپنا کام کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ تو اس طریقے سے جو قومی تعلیمی پالیسی 1979 ہے اس میں بھی تعلیم کے حوالے سے کافی اچھی چیزیں شامل کی گئی تھیں اور ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے وہی جو پچھلی پالیسیز کی طرح کوشش پوری کی گئی، لیکن پھر وہی کچھ ایسی پرابلمس آ گئیں جن کی وجہ سے مکمل طور پہ اس پالیسی کے اوپر عمل درآمد نہ ہو۔ جی اس میں نیکسٹ آ جاتی ہے 1992 کی پالیسی۔
قومی تعلیمی پالیسی 92 جو ہے اس کی ابتدائی تعلیم کی طرف اس میں خصوصی توجہ دے کر خواندگی کے فروغ کا عزم کیا گیا تھا. یعنی اس پالیسی میں خاص طور پہ ابتدائی تعلیم اور پھر اپنے ملک میں خواندگی کے پہ بہت زیادہ زور دینے کا کہا گیا کہ اس کا عزم کیا جائے گا کہ آئندہ سالوں میں ہم اپنے ملک میں خواندگی کی شرح کو بڑھائیں گے. تو اس کے لیے جو نکات اس پالیسی کے شامل کیے گئے تھے وہ سب سے پہلے پرائمری تعلیم پہ تھا کہ اس قومی تعلیمی پالیسی میں کہا گیا کہ پرائمری تعلیم کو بتدریج بنیادی تعلیم میں بدل دیا جائے اور بنیادی تعلیم 8ویں جماعت شمار ہوگی، اور اس تبدیلی کو قانون کے ذریعے تحفظ فراہم کیا گیا. اور پرائمری میں جو داخلے کی شرح تھی وہ آہستہ سا 100% یعنی 100% تک بڑھا دی جائے. پرائمری تعلیم کے فروغ کے لیے 7,000 مسجد اسکول کھولے گئے. یعنی مساجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹے لیول پہ پرائمری اسکول شروع کیا جاتا تھا جہاں پہ اساتذہ مقرر کر کے وہاں پہ بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی پرائمری لیول کے. پھر اس کے بعد ہائی اسکولوں اور انٹرمیڈیٹ کی کلاسز کا اجرا کیا گیا کہ پالیسی میں فیصلہ کیا گیا کہ اعلیٰ ثانوی تعلیم تک تمام اسکول جو ہے وہ سیکشن کے حوالے تعلیم تمام جو ہے تعلیم سے اسکول سیکشن کے حوالے کر دی جائے. کالجوں میں انٹرمیڈیٹ کی کلاسز نہیں ہوں گی اور یہاں صرف گریجویشن کی سطح سے تعلیم کا آغاز ہوگا. پھر انٹرمیڈیٹ کی کلاسز کالجز کی بجائے اسکول سیکشن کو منتقل کرنے کی تجویز نہیں تھی. کئی بار پہلے بھی مختلف ناموں سے اس تجویز کو عملی صورت دینے کی کوشش کی جا چکی تھی. یعنی پہلے بھی بہت ساری پچھلی پالیسیز میں اس کے بارے میں کوشش کی گئی تھی کہ جو انٹرمیڈیٹ کی کلاسز ہیں ان کو کالجز سے الگ کر کے صرف اسکول سیکشن کی طرف کر دیا جائے اور کالجز میں صرف ڈگری کلاسز ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر قومی خدمت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ طلباء کی طرف سے معاشرتی خدمت کو ہر تعلیمی درجہ پر نصاب کا لازمی حصہ بنایا جائے. پھر تعلیم برائے دیہی ترقی یعنی جو دیہی علاقے ہیں جو شہری علاقوں سے دور علاقے ہیں وہاں پہ جہاں پہ لوگ آسانی سے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ان کے لیے وہاں ترقی کے لیے اور جو ہے دیہی اور شہری آبادی کے درمیان جو تعلیمی سہولتیں ان کا جو فرق آ رہا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. پھر اس پالیسی میں کمپیوٹر ایجوکیشن متعارف کروائی گئی کہ اس کمپیوٹر کو اسکول کی سطح سے تعلیم یا نصاب کا حصہ بنایا جائے. پھر نظام امتحانات کی طرف اس کی بدعنوانیوں کو سے پاک کر کے شفاف طریقہ کار اپنانے کا کہا گیا کہ بورڈز اور یونیورسٹیز کے نظام کو امتحان کو کمپیوٹر سے منسلک کر دیا جائے اور پھر امتحانی مراکز میں کڑی نگرانی کی جائے. پھر قومی کونسل برائے اسناد و منظوری دی گئی کہ اس پالیسی میں اعلیٰ تعلیم کی موجودہ صورتحال پر تنقید کی گئی. اعلیٰ تعلیم کے نظام میں اصلاح کے لیے ایک قومی کونسل برائے اسناد منظوری جو ہے وہ قائم کرنے کی سفارش کی گئی. یعنی اس ادارے کے قیام کا مقصد جو ڈگری جاری کرنے والے تعلیمی اداروں کے معاملات کو منظم بنانا تھا. یعنی جو ادارے ڈگری جاری کرتے ہیں ان کے معاملات کو دیکھ بھال کے لیے یہ والی کونسل بنائی گئی. پھر توسیع تعلیم کے حوالے سے کہ 33 نئے ٹیکنیکل ادارے کھولے جائیں، 20 نئی یونیورسٹیاں قائم کی جائیں، بہبود اساتذہ کے حوالے سے اساتذہ کی ٹریننگ کے حوالے سے کچھ ادارے قائم کیے جائیں اور اچھی کارکردگی والے اساتذہ کو خصوصی ایوارڈز دیے جائیں. پھر لٹریسی کے حوالے سے کہا گیا کہ پالیسی میں بیان کیا کہ ہمارا ادارہ جو ہے 2002 تک شرح خواندگی 70% تک کر دی جائے گی. یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے نئے مساجد اسکول کھولے گئے اور لٹریسی کے لیے خاصے پروگرام جو ہے وہ شامل کیے گئے. اس پالیسی میں نئے پولی تکنیک ادارے بنائے گئے، 8 نئے ٹیکنالوجی کالجز بنائے گئے. پھر سیکنڈری اسکولوں کی تعداد 19,000 سے بڑھا کر 48,487 اور کالجوں کی تعداد 535 سے بڑھا کر 935 اور پھر یونیورسٹیز کی جو تعداد تھی وہ 23 سے بڑھا کر 43 کرنے کا پروگرام بنایا گیا. یعنی اس پالیسی میں خاص طور پر جو تھی وہ فروغ تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ ادارے قائم کرنے کی کوشش کی گئی یا اس کے لیے تجاویز پیش کی گئی کہ جتنے زیادہ تعلیمی ادارے قائم ہوں گے اتنی ہمارے ملک میں جو ہے وہ خواندگی کی رفتار بڑھے گی یا خواندگی کی شرح بہتر ہوگی. اور 20 نئی یونیورسٹیوں میں سے 16 جو نجی شعبے قائم کرنے کا پروگرام بھی بنایا گیا. پھر ICT کی تعلیم یعنی کہ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، اس کے لیے 8 نئے ٹیکنالوجی کالجز کھولنے کا عندیہ دیا گیا. یعنی اعلان کیا گیا کہ کمپیوٹر کی تعلیم کی اہمیت جو ہے دن بدن بڑھ رہی ہے، لہٰذا اس کو ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے اور آئندہ قومی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو جو ہے نصاب میں شامل کیا جائے. پھر مذہبی تعلیم پہ بہت زیادہ زور دیا گیا. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن یعنی بچے کی پیدائش سے لے کے 8ویں جماعت تک 8 سال تک جو ہے وہ رسمی تعلیم یا غیر رسمی تعلیم سے جس طریقے سے بھی اس کو تعلیم دی جاتی ہے وہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کہلاتی ہے. یعنی بچے کی 8 سال تک جو تعلیم چلتی ہے. پھر قومی تعلیم 1992 میں جو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا کہ یہ شروع کے جو 8 سال ہیں یہ بچے کی شخصیت میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لہٰذا ان میں ان کی تعلیم پر پوری توجہ دی جائے اور ان کو بہتر ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے.
اب 92 کی جو پالیسی کے اثرات مرتب ہوئے تھے وہ دیکھتے کہ وہ کیا تھے۔ اس میں سب سے پہلے ہائی اسکولوں میں انٹرمیڈیٹ کی کلاسز جو تھی اس کے بارے میں کہا گیا کہ ثانوی جو تعلیم تھی وہ اسکول سیکشن کے سپرد کر دی جائے، اور کالجز میں تعلیم کا آغاز گریجویشن کی سطح تک ہوگا۔ لیکن بعض ثانوی اسکولوں کو اعلیٰ ثانوی اسکول بنانے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ملک میں کالجوں میں تعلیم کا آغاز انٹرمیڈیٹ سے ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا آج بھی اگر دیکھا جائے تو طلبہ کی کثیر تعداد جو انٹرمیڈیٹ کلاسز میں ہی داخلہ سے گریز کرتی ہے۔ پھر ہے قومی مقاصد سے ہم آہنگی۔ قومی تعلیمی پالیسی 1992 میں کہا گیا کہ تعلیم کو قومی اور ملی مقاصد سے ہم آہنگ کیا جائے۔ پالیسی کا یہ بیان حوصلہ افزا تھا۔ اس کے پس منظر میں نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کے فروغ کی خواہش تھی۔ یعنی قومی مقاصد سے ہم آہنگ کا مطلب ہی یہ تھا کہ نظریہ پاکستان کو جو ہے اس کو فروغ دیا جائے اور اسلامی نظریے کو فروغ دیا جائے۔ اس بیان سے واضح کر دیا گیا کہ تعلیم کا مقصد ملی اور قومی تقاضوں کی تکمیل ہوگا۔ پھر فروغ خواندگی، وہ پہلے بھی جو ہم نے بات کی کہ اس پالیسی میں جو خواندگی کے فروغ پہ بہت زیادہ زور دیا گیا تھا۔ پھر کمپیوٹر کی تعلیم پہ بہت زور دیا گیا کہ کمپیوٹر کی تعلیم کو نصاب میں شامل کیا جائے اور ابتدائی کلاسز سے ہی اس کمپیوٹر کی تعلیم کو نصاب کا حصہ بنا دیا جائے۔ پھر سرمایہ کی کمی کی وجہ سے اس کے اوپر جو اس کا اثر یہ ہوا کہ سرمایہ کی کمی کی وجہ سے جو نکات اس میں شامل کیے گئے تھے یا جو تجاویز دی گئی تھیں تعلیم کے حوالے سے یا فروغ تعلیم کے حوالے سے یا خواندگی کی شرح کو بڑھانے کے حوالے سے، اس کے اوپر کافی حد تک عمل درآمد نہیں ہو پایا تھا۔ ان تحقیق یہ جو قومی تعلیم پالیسی پیش کردہ سفارشات جو تھی موجودہ وسائل سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ کے پاس وسائل کم تھے، اور یہ جو انہوں نے اس پالیسی میں نکات یا تجاویز پیش کی تھی اس کے لیے کافی سرمایہ درکار تھا۔ پھر علوم کی اسلامی بنیادوں پر استواری کے سلسلے میں یہ کیا گیا کہ علوم کو اسلامی تناظر میں ڈھال کر اسلامی نظام تعلیم کے قیام کی راہ ہموار کرنے کا عزم کیا گیا۔ اس سفارش کی عملی صورت ابھی تک نظر نہیں آ سکی۔ یعنی دیکھا جائے تو ہمارے علوم میں اسلامی جو مضامین ہیں وہ بہت کم نظر آ رہے ہیں، اور ہمارا جو پورا نظام تعلیم ہے وہ اسلامی بنیادوں پر استوار نہیں کیا گیا۔ اس سفارش کی عملی صورت ابھی تک نظر نہیں آئی، اور اس عمل درآمد کے لیے بہت سی رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑے گا۔ یعنی ابھی بھی دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی رکاوٹیں ہیں جو اصل میں ہمارے نظام تعلیم کو اسلامی بنیادوں پر استوار نہیں ہونے دے رہی۔ یعنی کوشش بہت بار کی گئی ہے ایسا کرنے کی کہ ہمارا تمام نظام تعلیم جو اسلام کی بیس پر ہو، لیکن ابھی تک بھی ایسا پاسبل نہیں ہو سکا، کیونکہ ہماری تعلیم میں انگریزی کے بغیر ہم لوگ آگے نہیں چل سکتے۔ لہٰذا ان جو پالیسیز کے اندر تعلیم کے حوالے سے تجاویز یا نکات پیش کیے گئے وہ دیکھا جائے تو کافی حد تک اپنے ملک یعنی نظریہ پاکستان اور ہماری مملکت جو نظریہ جو اسلام پر حاصل کیا گیا تھا اس کے اوپر بیس کرتا ہے، لیکن ان کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو پایا تھا۔